السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا اسلامیات کا عنوان ہے نماز، جو کہ ہے صفحہ نمبر 44 پہ، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نماز ہے وہ ہمارے دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ٹھیک ہے؟ نماز ہمارے دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اسی کے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اب آپ جتنے بھی سننے والے بچے ہیں، یقیناً آپ سب 7 سال کے اور 7 سال سے اوپر کے ہو چکے ہوں گے، تو آپ سب پہ نماز جو ہے وہ فرض ہو چکی ہے، تو آپ لوگوں نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ جو بچے نماز نہیں پڑھتے وہ آج کے بعد سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ وہ آج کے بعد سے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نمازوں کی تعداد اور ترتیب۔ سب سے پہلے نمازوں کے نام دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس نمازوں کے نام کون کون سے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازوں کے نام ہیں۔ اب ان کی رکعت دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی رکعت ہیں۔ فجر کی 2 سنت 2 فرض، ظہر 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، عصر 4 سنت 4 فرض، مغرب 3 فرض 2 سنت 2 نفل، عشاء 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل۔ یہ ہیں ہماری نماز کے نام اور ان کی رکعت۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ جیسے کہ ہم نے وضو کا سبق پڑھا تھا، تو ہم نے وضو کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری جگہ جو ہے وہ صاف اور پاک جگہ ہونی چاہیے، اور ہمیں قبلہ رخ کر کے کھڑے ہونا ہے اور نماز کی نیت کرنی ہے۔ یاد رہے، نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ لڑکوں کا اور لڑکیوں کا دونوں کا مختلف ہے۔ یہاں پہ کچھ نشانیاں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جس سے آپ لوگوں کو اس کو واضح کر سکتے ہیں کہ لڑکوں کی نماز پڑھنے کے طریقہ کار کیا ہیں اور لڑکیوں کے کیا ہیں۔ لڑکوں کا ہمیشہ جب بھی شلوار یا جو بھی ٹراؤزر وہ پہنے، ہمیشہ پائچے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح لڑکیوں کے صرف ہاتھ، پیر اور منہ، یہ حصہ صرف کھلا ہونا چاہیے، باقی کلائیوں تک پائچے ہمیشہ ٹخنے تک نیچے ہونے چاہیے، اور آپ کا پورا جسم آپ کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے ایک بھی بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ اور لڑکیاں جب بھی دوپٹہ، اسکارف کچھ بھی لیں تو کوشش کیجیے گا کہ نیٹ کا دوپٹہ نہ ہو، جارجٹ کا نہ ہو، ایسا دوپٹہ یا ایسا کپڑا نہ یوز کریں جس سے آپ کے بال یا آپ کا جسم کا حصہ واضح ہو رہا ہو۔ ہمیشہ اپنے جسم کو ڈھکنا چاہیے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اب لڑکے جو ہیں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ایسے، دونوں کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے یہاں پہ باندھ لیں گے، اور لڑکیاں دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے سینے پہ ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ لڑکے نے کانوں تک اللہ اکبر کر کے ناف کے نیچے باندھ لیے، اور لڑکیوں نے سینے تک اپنے ہاتھ باندھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم نے نیت باندھ لی، اب ادب سے کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنی ہے ہم نے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک؟ اب اس ثنا کے بعد ہم نے پڑھنی ہے تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی بھی قرآنی سورت۔ اب آپ لوگ بچے ہیں تو آپ لوگوں کے چھوٹے لیول کے حساب سے ہم یہاں پہ سورہ اخلاص ہم نے یہاں پہ شامل کی ہے۔ تعوذ ہم نے پڑھ لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک؟ اب اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ہم نے سورہ فاتحہ تک لا کے سٹاپ کرا۔ اس کے بعد کوئی بھی قرآنی سورت، یہاں پہ آپ کی سورہ اخلاص شامل ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی سورہ اخلاص۔ اب جیسے پچھلے پیج کے پوائنٹ پہ میں نے آپ کو بتایا کہ لڑکے ہاتھ کہاں باندھیں گے؟ ناف پہ، اور لڑکیاں سینے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھک جائیں، ٹھیک ہے؟ لڑکے ایسے جھکیں گے اور لڑکیاں اپنی پیٹھ میں تھوڑا سا خم دے کے ایسے جھکیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھٹنے تھوڑے سے فولڈ ہوئے ہونے چاہیے لڑکیوں کے، اور لڑکوں کے فولڈ نہیں ہونے چاہیے۔
लड़कों के घुटनों दोनों हाथ से पकड़कर कम से कम 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़ें। लड़कियां पीठ को थोड़ा सा खम दें ताकि घुटनों तक पहुंच जाए, जो कि मैंने आपको इस तस्वीर में बता दिए। दोनों हाथों घुटनों पर रखें, कम से कम 3 बार रुकू की तस्बीह। रुकू की तस्बीह ये है, सुबहान रब्बिल अज़ीम। ठीक, समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से उठ कर सीधे खड़े हो जाएं। जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा और ये बच्ची समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सीधे खड़े हो जाएं, रब्बना लकल हम्द पढ़ें। अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, कम से कम 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ें। अब अल्लाह अकबर कहते हुए हमने सजदे में जाना है और सजदे की तस्बीह ये है, सुबहान रब्बिल आला। 3 दफ़ा आपने सजदे में जाके ये पढ़ना है। अच्छा, लड़का और लड़की के सजदा करने का तरीका क्या है? लड़के के पाँव ऐसे होने चाहिए और लड़की के पाँव इस तरीके होने चाहिए। आपका एंगल, कमर जो है लड़के की उठी भी होनी चाहिए और लड़की की जो कमर है वो थोड़ी सी बैंड यानी थोड़ी सी झुकी भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। ये आपकी एक रकात पूरी हो गई। इसी तरह दूसरी रकात पढ़ें, लेकिन दूसरी रकात में आपने सना और ताऊज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, डायरेक्ट आप सूरह फातिहा से स्टार्ट करेंगे। जब 2 रकात पूरी हो जाएं तो दूसरे सजदे से उठकर बैठ जाएं। ठीक है, ये दूसरी रकात के बाद आपने ऐसे बैठना है। बैठने का तरीका देख लीजिए कि लड़का किस तरीके से बैठा हुआ है, पाँव का एंगल कैसे होना चाहिए और लड़की का पाँव का एंगल किस तरीके से होना चाहिए, इस तरह। ठीक है, अत्तहियात यानी तशहद पढ़ेंगे हम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरी रकात में तशहद के बाद दुरूद इब्राहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इसके बाद दुआ पढ़ें, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाता व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिल वालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। दुआ के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि कहते हुए पहले दाएं तरफ यानी सीधी तरफ आपने सलाम फेरना है, फिर बाएं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ आपने सलाम फेरना है। और इसी तरह नमाज की 2 रकात पूरी हो गई, फिर आप दुआ पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आपकी दुआ है वो आपने मांगनी है। जी तो प्यारे बच्चों, हमने ये नमाज का तरीक़ेकार, नमाज के नाम, नमाज की रकात, नमाज पढ़ने का तरीका और सना पढ़ने का तरीका, हमने हर चीज़ आपको यहाँ पे सिखा दी है। अब उम्मीद करती हूँ कि इन नमाज के औकात की पाबंदी करते हुए आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे और इन्हीं तरीक़ेकार को मुकम्मल पढ़ेंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में सवाब हासिल करेंगे। शुक्रिया।